اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے تعلیم الاسلام۔ اس کو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ہندوستان کے بہت بڑے مفتی رہ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آپ کو علم سے نوازا تھا۔ آپ کی فتاوی کی کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ تو یعنی علماء کے سرخیل ہیں۔ آپ کے بہت سارے فتاوی کو جو ہے آج بھی لوگ مانتے ہیں اور علماء دیوبند بھی مانتے ہیں۔ حضرت کی بہت ساری خدمات رہی ہیں۔ آپ نے جو کتاب لکھی ہے تعلیم الاسلام، اتنی مؤثر اور اتنی جامع کتاب ہے کہ بڑے بڑے مدارس کے اندر بھی بڑے بڑے علماء بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس جیسی کتاب دوسری کوئی ترتیب میں نظر نہیں آتی۔ اور بہت ساری نئی نئی کتابیں بھی آج کل جو نکلی ہوئی ہیں، ان سب کتابوں کے اندر بھی اسی کتاب سے کچھ نہ کچھ لیا گیا اور اس کو تھوڑا بہت آگے کر کے جو ہے، بھی ہمارے ایک ساتھی بھی سنا رہے تھے بنگلور کے، کہ کالج میں بھی جو ہے اس کے مکمل حصوں کو پورا انہوں نے 8 سال میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یہ تعلیم الاسلام۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کتاب کی بہت افادیت ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن وہ بنیادی مسائل ہے جس سے عام طور پر جو ہے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلا سوال ہے یہاں پر کہ تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب اس کا آسان ہے، مسلمان ہیں ہم۔ یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان سوالات کو ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہم کون ہیں، مسلمان۔ دوسرا سوال ہے مسلمانوں کے مذہب یعنی دین کا کیا نام ہے، تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تو ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہوتا ہے مسلک۔ جب ہم سے یہ پوچھا جائے کہ مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو ہم کہیں گے اسلام۔ اور اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلک فلاں ہے، دیوبندی ہے ہم، یا جماعت تبلیغ سے وابستہ ہے ہم، مسلکی اعتبار سے ہم حنفی ہے، اور پھر حنفی میں بھی بہت ساری قسمیں ہو گئی آج کل۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا ایک تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف تعارف ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کا مقصد تعارف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، دیوبندی ہے، مسلمان نہیں ہے اور حنفی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب مکمل تعارف ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، پھر اس کے بعد میں حنفی بھی ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، پھر کوئی دیوبندی ہے، کوئی دوسرے بہرحال۔ تو جب ہم سے سوال یہ ہوگا کہ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اس کی مثال ایک آسانی سے یہ دی جاتی ہے، جیسے ہم سے اگر سوال ہو کہ اگر ہم سعودی عربیہ میں چلے گئے اور وہاں پر ہم سے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ کہاں سے ہیں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہم انڈیا سے ہیں، من الہند۔ وہ کہے بھی نہیں نانتا آپ کہاں سے ہیں، تو ہم جواب میں کہیں گے من الہند، ہم ہندوستان سے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ جواب صحیح ہے، کیونکہ سعودی عربی میں کوئی پوچھ رہا ہے تو وہ یہی نہیں پوچھتا کہ آپ کون سے علاقے میں۔ اگر ہم اس کو یہ بولیں گے کہ سعودی عربیہ میں جا کے اس کو یہ بولیں گے من این آندہ تم کہاں سے، اور ہم جواب میں دیں گے من یاقوت پورہ، ہم یاقوت پورے سے ہے، تو یہ جواب صحیح نہیں ہوگا۔ اس کو کیا معلوم ہے یاقوت پورہ کس گلی کا نام ہے؟ تو اس کو جواب یہی دینا ہوگا کہ ہم انڈیا سے۔ اب انڈیا میں کوئی اگر ہم سے پوچھ رہا ہے، ٹرین میں جا رہے، تو ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ بھئی میں حیدرآباد سے ہوں۔ انڈیا میں ہی سوال کر رہا ہے کوئی بندہ، تو سوال کرنے والے کی اعتبار سے، موقع محل کے لحاظ سے جواب بھی بدل جاتا ہے۔ اب اگر حیدرآباد میں ہم جو ہے بیٹھے ہوئے اور حیدرآباد میں ہم سے کوئی ہمارا حیدرآباد کا ہی آدمی جو ہے پوچھ رہا ہے بھئی آپ کہاں پر رہتے، تو ہم اس کو بولیں گے کہ بھئی میں
فلاں جگہ رہتا ہوں، شاہین نگر یا خود پورا، تالاب کٹا، اس طریقے سے ہم جو ہے نام لے کے بولتے ہیں کہ میں فلاں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ پھر اپنے ہی محلے کا کوئی آدمی پوچھے کہ بھائی آپ کہاں رہتے، تو ہم بولیں گے مسجد، میں فلاں مسجد کے پاس میں رہتا ہوں، فلاں اسکول کے پاس میں رہتا ہوں۔ اس طریقے سے جواب جو ہے تبدیل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بہت زیادہ لوگ ایک دم سے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کون سے مسلک سے، تو ہم جواب دیتے بھائی حنفی ہے، تو فوری آگے سے بولتے ہیں کہ اچھا تم محمدی نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم حنفی ہو، یعنی کوئی دین سے ہٹ کے کوئی تمہارا الگ دین ہے۔ اس طریقے سے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اس طریقے کے باطل عقیدوں میں اور کنفیوژن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یعنی تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک عام سا سوال ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ عام سا سوال ہے، لیکن اس کا جواب اگر ہم کو ترتیب سے دینا ہے تو یہاں پر ترتیب سے لکھا ہوا، اس ترتیب کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اسلام کا ایک بنیادی، ایک غیر مسلم بھی ہم سے سوال کرے کہ بھئی آپ کا اسلام کیا سکھاتا ہے، آپ اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں، تو اس کا آسان سا مختصر سا جواب یہ ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ ہم آسان سا جواب دے دیے۔ اب ہر ایک کی ایک تفصیل ہے، خدا ایک ہے، ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ تفصیل ہے۔ اب جتنا اس کے اندر ڈیٹیلز میں جائیں گے اور آپ اس میں ایک ایک اس کے ورڈ پہ آپ آدھا گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ خدا ایک ہے تو ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، بندگی کا مطلب کیا ہے، عبادت، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کے طریقے پر کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرنی چاہیے، یا بندگی، عبادت بندگی اسی کو کہتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ سن آف گاڈ نہیں ہے، وہ کوئی خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ کوئی ایک اوتار ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بس وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنی جان، مال، ماں باپ، سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ شریعت میں مطلوب ہے، شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ لیکن محبت کے باوجود میں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ یہیں سے ان سارے اعتراضات کا جواب آپ کو مل سکتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وطن سے محبت نہیں کرتے، کیا آپ فلاں سے محبت نہیں کرتے، کیا آپ فلاں سے محبت نہیں، تو محبت تو ہم بہت ساری چیزوں سے کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ ہم اپنے وطن سے محبت بالکل کرتے ہیں، لیکن وطن سے محبت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے خدا بنا لیں۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سب سے زیادہ محبت کرتے، اس کے باوجود بھی ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، بلکہ خدا کا بندہ، اللہ کا بندہ ہم ان کو سمجھتے، اور اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہے، میسنجر ہے، ان کی عظمت کو ہم بہت مانتے ہیں، لیکن اللہ نہیں سمجھتے ان کو۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا، نبی کو خدا کے درجے میں بٹھا دیا، نبی کو نبی کے درجے سے نکال کے خدا کے درجے میں بٹھا دیا، اللہ کے درجے میں بٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ یہودیوں نے نبی کو اس قدر گرا دیا کہ نبی کے قتل کرنے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی تمہارے اوپر ہی کیوں وہی نازل ہو رہی، ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہو رہی، اللہ تم سے ہی کیوں بات کر رہا ہے، ہم سے کیوں نہیں بات کر رہا، اللہ کوہ طور پر تمہاری سے ہی بات کیوں کر رہا، ہم بھی اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ آواز سنا دی گئی تو پھر کہنے لگے کہ نہیں، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے، اللہ تمہیں ہی کیوں نظر آتا، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا۔ تو نبی کو نبی کے درجے سے اس قدر گرا دیا کہ نبی کے قتل کرنے پر آ گئے، نبی کی گستاخی کرنے پر آ گئے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے نہ نبی کو اس کے درجے سے گراؤ، نہ نبی کو نبی کے درجے سے بڑھاؤ۔ نبی کی فضیلت بہت بڑی ہے، رسول کا مقام بہت بڑا ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو ان کے مقام سے گرا دینا یا پھر بڑھا دینا، یہ گمراہی کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمارا دستور حیات ہے، ہمارا دستور زندگی ہے قرآن شریف۔ تو اب قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
کوئی کرنا چاہے تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی اس کو چیلنج کر دے اس جیسا کوئی کلام بنا کے نہیں لا سکتا، اس جیسی آیتیں کوئی نہیں بنا سکتا، اس جیسی فصاحت، بلاغت، اور اس کے اندر جو علوم معارف ہے، اس کے اندر جو غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اس کا جو اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ عرب کے، مکہ کے لوگ جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں بنا سکے، تو آج کے انسان کیا بنا سکیں گے؟ تو قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کی تفصیلات آگے بھی آتی رہیں گی، ان کو ہم سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام سچا دین ہے، اسلام سچا، ہم اسلام کو سچا دین مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے لہذا اس وجہ سے جو ہے ہم اسلام کو مان رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اسلام کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہے کہ یہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی لائف اسٹائل کے لیے ہمارے لیے کافی شافی ہے۔ ہمارا سارا کا سارا لائف اسٹائل جو ہوگا وہ بالکل دین و اسلام کے طریقے سے ہوگا، اسی کو ہم سچا مانتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ سچا مانتے ہیں؟ 50%، 60%، 70%، نہیں، 100% ہم سچا مانتے ہیں، 100% ہم دل سے مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایمان کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب، ایمان دل سے یقین کرنے کا نام ہے، تصدیق قلبی، و اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، و عمل بالارکان، اور اپنے اعمال سے ظاہر کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سچا دین ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتے ہیں، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، ساری کی ساری بھلی باتیں، نیک باتیں صرف اور صرف اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھلی باتیں ہم کو ظاہر میں نظر آتی ہیں وہ یا تو بھلی بات ہے نہیں، یا پھر اگر بھلی بات ہے تو اسلام کے اندر وہ چیز موجود ہے پہلے سے۔ یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے کہ جو بھی بھلی بات، جو بھی نیک باتیں ہیں، اسلام اس کو کرنے سے کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ اب بھلی بات کون سی ہے، بری بات کون سی ہے، اس کا فیصلہ صرف انسان کی عقل نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل جو وحی ہوئی ہے، قرآن شریف جو نازل ہوئی ہے، اور اس قرآن کی جو تشریحات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان تشریحات کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط۔ بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کا کوئی معیار، اس کی کوئی کسوٹی ان کے پاس میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ان کے قوانین میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے انہوں نے کسی چیز کو کہا کہ یہ چیز بھلی ہے، اور آج 100 سال کے بعد میں کہیں گے کہ بھئی یہ چیز بری ہے۔ اس طریقے سے ان کے اندر بہت سارے، لیکن اسلام یہ آخری میں آنے والا دین ہے۔ اب اس دین کے بعد میں اللہ نے پھر کسی دین کی پھر کسی کلچر کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سے اللہ نے فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد میں کوئی کامل دین، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم اسلام سے اچھی چیز لائے ہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں۔ پچھلے دینوں کے اندر جو کچھ اللہ نے چاہا کہ ترمیم کر دی جائے، تبدیلی کر دی جائے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ انسان کو جس حد تک ترقی دینا تھا اللہ نے اس حد تک ترقی دی، اور اس کے بعد میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، کلچر کو، سب کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم اسلام سے اچھی چیز پیش کر سکتے ہیں، تو وہ ان کی نظر میں اچھی چیز ہو سکتی ہے، اسلام کی نظر میں وہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں بھی وہ چیز اچھی نظر، اسلام کے عقلی دلائل سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر جتنی ساری چیزیں وہ ساری بھلی ہیں، ساری خیر ہے۔ اگرچہ کسی ٹیڑھی نظر والے کو، ٹیڑھے دماغ والے کو اس کی سچائی اور اس کا سیدھا پن نظر نہ آئے تو اس کو اپنے آنکھ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام میں سب کچھ صحیح ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا معنی ہے کہ میں گواہی، اشہد مانے میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ اللہ کے سوا، اللہ الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا،
اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا، دیکھیے یہاں پر بھی صاف وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کو ہم خدا نہیں مانتے، عبدہ مانتے، اس کا عبد مانتے، عبد مانے بندہ، اللہ کے بندے ہیں، ہم ابنہ نہیں مانتے، ابن مانے بیٹے کو کہتے ہیں، اللہ کہ نبی کو ہم ابن نہیں مانتے، کوئی اوتار نہیں مانتے، عبدہ و رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے احکامات پر چلنے کے پابند ہیں، اللہ کے وہ بھی بندے ہیں۔ پھر آگے ایمان مجمل، ایمان مجمل کا مطلب ایک سرسری ایمان کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ایک پورا ایک خلاصہ سمجھیے کیا ہے ہمارے ایمان کا۔ تو ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب اس کے اندر پورے ایمان کا ایک طرح کا خلاصہ آ گیا، یعنی اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے اسما کو، اللہ کے ناموں کو ماننا ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدرت والے بھی ہے، اللہ شفا دینے والے بھی ہے، بیماری دینے والے بھی ہے، زندگی دینے والے بھی ہے، موت دینے والے بھی ہے، رزق دینے والے بھی ہے، رزق روکنے والے بھی ہے، سزا دینے والے بھی ہے، انعام دینے والے بھی ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں جو ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، یہ جو ہم نام پڑھتے ہیں اللہ کے، تمام اللہ کے نام ہیں، یہ صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے باقی صفاتی نام ہے اسماء ہی، تمام اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ میں ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، یعنی اللہ نے جتنے احکام قرآن میں دیے ہیں یا اس قرآن کی تشریحات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ یہ ایمان مجمل ہو گیا یہاں تک، ہم آج جو ہے ایمان مجمل تک ہی اس کو روکیں گے۔ آپ حضرات کے کوئی سوال ہو تو اس سوال کو یہاں پر کریے، انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم اگلی کلاس مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو بلا جھجک بغیر کسی اس کے جو ہے آپ لوگ سوال کریے، سوال سے علم کا دروازہ کھلتا ہے، سوال نہیں کریں گے علم کا دروازہ نہیں کھلتا۔ کوئی سوال اگر سبق سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یا سبق سے ریلیٹڈ نہیں ہے کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میوٹ پہ ہے آپ لوگ، میوٹ پہ سے نکال کے سوال کریں۔ جی مظفر بھائی فرمائیے۔ تو جوائن ہو گیا کلاس، جوائن ہونا چاہ رہے تو سنا سکتا ہوں میں اسپیکر پہ؟ ہاں جی کیا بولے؟ ہمارے گھر والوں کو بھی سنا سکتا ہوں نا آپ کی کلاس؟ جی ہاں سنا سکتے ہیں، بالکل سنا سکتے ہیں جی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ عظیم بھائی اور ساتھی یہ آفاق بھائی ہیں کیا ہے؟